سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. مسلمان اغیار کی طرح اندھا نہ ہو جاوے. اندھا پن کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اندھے پن کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات کو اعمال سے نہ جوڑنا، یہ اندھا پن ہے. حالات سے سبق نہ لینا، یہ اندھا پن ہے. فرمایا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، کہ یہ آنکھ سے اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ دل سے اندھے ہیں، کیونکہ ہم ان کو سمجھانے کے لیے حالات لاتے ہیں اور یہ حالات سے سبق نہیں لیتے. تو فرعون نے حالات لائے سمجھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا. اس نے اپنے اسباب اور اپنے حالات سے مقابلہ کیا کہ حال کا مقابلہ حال سے کرو، حال کا مقابلہ حال سے کرو. اس وقت میں سچی بات بتاؤں کہ مسلمانوں کی پریشانی کا اصل سبب یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ان پر، یہ حال کا مقابلہ حال سے کرتے ہیں. بیماری کا حال آئے تو دواؤں سے مقابلہ، مقدمات کا حال آئے تو وکیلوں سے مقابلہ، ذلت کا حال آئے تو عزت کے نقشوں سے اور مال سے مقابلہ. دیکھو جس پر جو حال آ رہا وہ اس حال کا مقابلہ اسباب سے کر رہا، حالانکہ حالات کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آنے کا، نہ حالات کے آنے کا کوئی تعلق ہے، نہ حالات کے ہٹنے کا کوئی تعلق ہے. اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حالات اسباب کی وجہ سے آئے نہیں، وہ اسباب کی وجہ سے چلے کیسے جائیں گے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فرعون نے راستہ یہ پکڑا کہ جو حال آئے گا اس حال کا مقابلہ اپنے حال سے کروں گا. ہاں، وہ اللہ کے نظام کو جانتا نہیں تھا. تو حالات آئے پانیوں میں مینڈک بھی آئے اور پانی کو خون بھی بنا دیا اور ٹڈیاں بھی مسلط کر دی. تو یہ خیال رہا کہ یہ تو جانور ہیں، جانور کو کیا تمیز ہے کس کو ٹکر مار دے، جانور کو کیا تمیز ہے. یہ نہیں سمجھے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے حالات ہیں. طوفان آیا کہ طوفان تو آیا کرتے ہیں، طوفان آیا تو آیا کرتے ہیں، سیلاب آتے آیا کرتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کا تعلق کائنات سے ہے، وہ ان حالات سے سبق نہیں لیتے. تو اللہ نے طوفان بھی بھیجا، جوئیں بھی ڈالی، ٹڈی بھی ڈالی، خون کا عذاب بھی دیا. پانی پیے تو خون ہو جاوے. یہ سب حالات سے گزارا. تو یہ کہیں کہ اگر ان حالات سے آنکھ نہیں کھلتی تو انبیاء علیہ السلام آ کر یہ سمجھاتے ہیں دیکھو ان حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، ان حالات کا تعلق تمہارے اپنے عمل سے ہے. وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں مانتے اللہ کو، وہ نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کائنات کو بنا کے فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. یہ سارے سائنس کا خلاصہ ہے. حالانکہ نظام کائنات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے، نظام کائنات کا تعلق خالق کائنات سے ہے. مسلمان کو اختیار ہے چاہے نظام کائنات کو اپنے خلاف کر لے چاہے موافق کر لے. یہ بات ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ حالات سے عبرت نہ لینا یہ فرعونیت ہے. یہ فرعونیت ہے کہ جتنے حالات آئیں یہ ان حالات میں اپنی قوت اور اپنے اسباب کی طرف اور متوجہ ہو، پھر اور متوجہ ہو، پھر اور متوجہ ہو، یہاں تک کہ یہ ساری قوت استعمال کر لے حالات کو روکنے کے لیے. ہم سن یہ کہتا ہے کہ کاش وہ اسباب ہوتے، کاش یہ اسباب ہوتے، کاش یہ اسباب ہوتے. یہ میں نے عرض کیا کہ حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے. اصل آنکھ دل کی آنکھ ہے. سر کی آنکھوں سے آدمی عبرت نہیں لے سکتا. سر کی آنکھوں سے آدمی عبرت نہیں لے گا کہ عبرت لے گا دل کی آنکھ سے، کیونکہ ایمان کی جگہ قلب ہے. اس لیے حدیث مثال دے کے فرمایا کہ جانور کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا. اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا.
جانور کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے. اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ بھینس دودھ روک لیتی ہے. بھینس، مثال لے رہا ہوں، ایک حال آ گیا، بھینس نے دودھ روک لیا تو بھینس والا بچے کو کھول کر لاتا ہے، وہ بچہ بھینس کے تھنوں منہ لگاتا ہے تو بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے. تو اس بھینس کے بچے کو خبر ہے کہ کیوں کھولا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا، کہ مجھ سے کیا کام لیا گیا؟ نہیں معلوم. ہاں اتنا بھولا جانور ہے نا. جی ہاں، اسے کھولا گیا، لا کے بھینس کے تھنوں میں لگایا گیا، بھینس نے دودھ چھوڑ دیا بچے کو دیکھ کر، انہوں نے دودھ نکال لیا اور پھر بچے کو لے کے باندھ دیا. تو بچے کو شکایت ہوگی کوئی کہ مجھے اس لیے لایا گیا تھا تاکہ بھینس دودھ دے دے؟ اسے نہیں عقل. یہ حدیث کی مثال دے رہا ہوں میں، سچی مثالیں ہیں یہ، کہ جانور نہیں جانتا کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو باندھا جاوے گا، کبھی کاروبار میں بندھے گا، کبھی سماج میں بندھے گا، کبھی مقدمات میں بندھے گا، کبھی بیماری میں بندھے گا، کبھی مال کی قلت میں اور مال کے نقصان میں بندھے گا، کبھی پیداوار میں بندھے گا، کبھی زراعت میں نقصان ہوگا. کیا کے لیے؟ تاکہ یہ پلٹ جائیں صحیح کی طرف، تاکہ یہ توبہ پر آ جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ ذَٰلِكَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں ان کے کاروبار میں، ان کے اسباب میں، تاکہ یہ راستے پر آ جائیں. اس لیے یاد رکھو، جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے اور توبہ پر آنے کے لیے حالات سے عبرت لینا شرط ہے. کہ حالات سے عبرت لو تو توبہ پر آ جاؤ گے، اور اگر حالت سے عبرت نہیں لیں گے تو جو بھی حال آئے گا اس حال کا علاج حال سے کریں گے. اللہ تعالی مومن کو ایسا لے کر چلتے ہیں. ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر. جی ہاں، کیونکہ حیا، اسلام آتا تھا حیا کے ساتھ، اسلام آتا تھا حیا کے ساتھ. نظر پڑی ایک عورت پر، اس عورت نے فوراً صحابی کو کہا کہ نہیں، اسلام آ گیا، پردہ آ گیا، میں ادھر مت دیکھو، اسلام آ گیا ہے. ادھر ان کی نظر پڑی عورت پر اور ادھر ان کا سر ٹکرا گیا دیوار سے. کہ وہ تو سر لگ گیا ہو جاتا ہے. حالانکہ کتنی معمولی بات ہے، کتنی معمولی بات کہ دیوار سے سر ٹکرا گیا. یہاں ٹرینیں ٹکرا جاویں تو عبرت نہیں لیتے، جہاز ٹکرا جاویں تو عبرت نہیں لیتے، یہاں خاندان ٹکرانے آپس میں عبرت نہیں لیتے. وہاں صحابی کا سر ٹکرا گیا دیوار سے. آ کے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، میرا سر دیوار سے کیوں لگا؟ کہ ادھر میری نظر نامحرم پر پڑی، عورت پر. اللہ نے فوراً تنبیہ کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت جن مسلمانوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں انہیں ان کے گناہوں میں حالات میں ڈال دیتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، کہ ناراضگی کے لیے نہیں، تنبیہ کے لیے ہے. اور اگر نہیں مانو گے پھر ناراضگی کا دور شروع ہوگا. پہلے حالات آتے ہیں تنبیہ کے لیے، پھر حالات آتے ہیں عذاب کے لیے. مانتے تو پھر چلو ادھر. کہ صحابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ میرا سر دیوار سے ٹکرایا. فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کریں گے، فوراً. اس کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اس کو میں شروع سے عرض کر رہا کہ جیسے ہی کوئی نقصان آئے فوراً دیکھیں کہ میرے معاملات میں کیا حکم ٹوٹا ہے. لوگوں پر قرضے چڑھے جاتے ہیں، یہ سود لیے جاتے ہیں، لوگوں پر مقدمات آتے جاتے ہیں، یہ وکیلوں کو رشوت دیتے جاتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں دنیا تو حالات کی جگہ ہے. ارے کیا مطلب؟
مسلمان کے دنیا مسلمان کے لیے امن کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے. یہ ہے معاملہ. یوں تھا کہ دنیا حالات کی جگہ ہے؟ نہیں، دنیا تو امن کی جگہ ہے.